پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج۔ نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ کراچی تا خیبر شدت کی گرمی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری، عوام سراپائے احتجاج۔ کراچی سمیت اندرون سندھ میں ہیٹ ویو سے اموات، کراچی میں 2 پولیس اہلکار اور 2 بچے بھی جاں بحق، متعدد طلبہ بے ہوش ہو گئے۔ جامشوروں میں سورج کی گرمی سے 2 بھائی جان ہار گئے۔ ہیٹ ویو کے مریضوں سے سرکاری اور نجی اسپتالوں میں مریضوں کا غیر معمولی اضافہ۔ حکومت کا بیرون ملک میڈیکل تعلیم کے لیے NOC کی شرط نافذ کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب میں خسرہ سے 6 بچوں کی ہلاکتوں پر وزیر اعلیٰ مریم نواز برہم، دونوں وزرائے صحت سلمان رفیق، عمران نذیر کبیر والا پہنچ گئے۔ غفلت کے مرتکب اہلکاروں کو نہ چھوڑنے کا سخت اعلان۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کراچی کے 100 اسکولوں کے بچوں کو وفاقی حکومت اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے اشتراک سے مفت ناشتہ اور طبی معائنے کا اعلان۔ چائلڈ کیئر نیوٹریشن پلان کو بتدریج وسعت دی جائے گی۔ سیکورٹی پیپرز لمیٹڈ اور انڈس ہسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کے درمیان مفاہمتی معاہدہ۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ میں طبی اور نرسنگ تعلیم، سول اسپتال کراچی میں متوقع پانی پت کی جنگ، ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے افسروں کا ٹائیفائڈ ٹیکہ مہم پر ڈاکہ و دیگر اہم خبروں پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، موجودہ حکومت اور سابق عمرانی حکومت سے لے کر آج تک پاکستان نرسنگ کونسل آئینی ترامیم کے بعد اب پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کونسل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ عمرانی حکومت نے پاکستان کی طبی تاریخ میں نرسوں کا سال منانے کا تاریخی اعلان ضرور کیا، لیکن نرسنگ مافیا نے نرسوں کو اس کا فائدہ نہیں پہنچنے دیا۔ اس وقت سے آج تک نرسنگ مافیا اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کونسل میں وفاقی وزارت صحت کی رٹ سوال یا نشان، قومی اسمبلی اور سینٹ کی مجلس قائمہ برائے صحت کے فیصلوں کی نرسنگ مافیا کے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس پس منظر میں تو وفاقی وزارت صحت اپنے وجود کا جوازی کھو چکی ہے۔ اسی بنا پر فارم 47 پر بننے والی موجودہ حکومت نے وفاقی وزارت صحت کا قلمدانی تاحال شاید کسی چائنا کٹنگ رکن اسمبلی کو دینا ضروری نہیں جانا۔ لاقانونیت کی انتہا یہ ہے کہ کونسل کی سابقہ خلاف قانون کرپشن کی مجسمہ فوزیہ مشتاق ریٹائرمنٹ کے باوجود خلاف قانون گریڈ 19 کی اسامی کو ہولی فیملی کی گریڈ 16 کی اسٹاف ڈیپوٹیشن نرس یاسمین آزاد سے چلوا رہی ہیں، جو قائمہ کمیٹی کے فیصلوں اور حکومت کے احکامات کو ہوا میں اڑا کر کونسل پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور سندھ سمیت دیگر صوبوں کے نرسنگ اسکولز کی پری رجسٹریشن کے اوپر فی نرس 30,000 کے حساب سے وصول کی جا رہی ہے، جس میں سے 50% حصہ کیس بھجوانے والے کا اور 50% حصہ غیر قانونی رجسٹرار یاسمین آزاد کا ہے، جو کہ کھلی رشوت ہے۔ اسی طرح سے نگراں دور حکومت میں وفاقی وزارت صحت کی نوکرشاہی نے گلگت بلتستان کوٹے پر جی حکومت کی نامزد رکن سرتاج کے بجائے فرزانہ ذوالفقار، جن کا تعلق کراچی سے ہے، نہ صرف کونسل کی رکنیت سے انہیں نوازا گیا بلکہ حیرت انگیز طور پر کونسل کی صدارت بھی انہیں عطا کر دی گئی، جبکہ جی حکومت اس کھلی لاقانونیت پر
تحریری مراسلے کے ذریعے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی نامزد رکن سرتاج کو نامزد کرنے کے لیے آج بھی وفاقی حکومت کے سامنے درخواست گزار ہے، جس پر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ پھر حکومتی رٹ کہاں ہے؟ یہ سوال تو بنتا ہے۔ اس جال سازی میں آصف خٹک بھی برابر کا شریک ہے۔ اسی طرح سے کرغستان کے حالیہ واقعے کے بعد جب موجودہ متنازع وفاقی حکومت کے علم میں یہ بات آئی تو بیرون ملک جانے والے طلباء کو تعلیم کے لیے حکومت سے اجازت لینے کی تجویز سامنے آ چکی ہے۔ گو کہ یہ بات اب تک تجویز تک ہی محدود ہے، لیکن جو حکومت اپنے عوام کو پینے کا صاف پانی، تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولت نہیں فراہم کر پا رہی ہو، جس حکومت نے دنیا کے برعکس اپنے ملک میں PMDC جیسے خود مختار آئینی ادارے کی خود مختاری کو ختم کر کے ادارے کو اپنی کنیز بنا لیا ہو، قومی سرکاری طبی تعلیمی اداروں سمیت نجی طبی تعلیمی ادارے اہلیت کے معیار پر پورا نہ اترتے ہوں، ایسے میں کسی ملک کے طبی تعلیمی اداروں کو ہدف تنقید بنانے اور اپنے خرچ پر بیرون ملک طبی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء پر اجازت کی قدغن کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے خود حکومت اپنے کردار اور کارکردگی کا جائزہ لے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر رتھ کے امفال سول اسپتال کراچی میں پانی پت کی جنگ ہوتی دکھائی دے رہی ہے، تاہم اس جنگ میں مد مقابل دکھائی دینے والی افواج میں جنگ کا مقصد نہ تو سول اسپتال میں آنے والے غریب مریض ہے، نہ ہی یہ جنگ انتظامی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی دکھائی دے رہی ہے، لیکن دونوں کا مقصد ایک ہی بتایا جا رہا ہے کہ کمیشن اور کرپشن کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے مفادات کی یہ جنگ کب اور کیسے ہوگی۔ دوسری جانب اندر ہی اندر مذکورہ لاوے کے پکنے کے عمل سے سول اسپتال کے انتظامی سربراہ امراض قلب کے مریض بن گئے ہیں، لیکن 30 مئی جمعرات کو ان کے اچانک دورہ سول اسپتال نے فریقین کو نہ صرف لرزا کر رکھ دیا ہے بلکہ دونوں افواج میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے اور دونوں فریقین ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے ایک روز قبل منصوبہ بندی کے تحت پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں زر کے زور پر چلائی جانے والی خبروں کے خبر ساز بھی انتظامی سربراہ کے دورے سے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ یوں پانی پت کی جنگ کا تبل تو بچ گیا ہے، یہ اور بات ہے کہ دونوں افواج اس کے باوجود جنگ کا چرچا کر کے ہمیشہ میدان جنگ سے بھاگ کر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے والے لوگوں پر مشتمل ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے اس کے لیے وقت اور اقدام کا انتظار کیجیے۔ LDN آپ کو ہر خبر کے اندر کی خبر سے انشاءاللہ باخبر رکھے گا۔ ناظرین کرام، ٹائیفائیڈ ٹیکہ مہم 5 مئی 2024 میں متنازع خلاف قانون ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے افسران نے اپنی تقرری کے ابتدا میں ہی عالمی ادارہ صحت کے فنڈز پر جو ڈاکہ ڈالا ہے، ان کے اس اقدام نے پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ کروڑوں روپے کی اس کرپشن پر وزارت صحت سندھ چراغ پا تو ضرور ہے، لیکن اب تک کسی ایک کرپٹ افسر اور اس کرپشن کے خلاف عملی طور پر کچھ نہ ہونا، اور اگر یہ کہا جائے کہ ڈسٹرکٹ سینٹر کے DHO کو ہٹایا گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کرپٹ ترین نگراں سیکریٹری صحت
ڈاکٹر منصور عباس رضوی کے خلاف کیوں کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی، جنہوں نے DHO سمیت 14 افسروں کو خلاف قانون ترقی دی تھی؟ ان کے اس خلاف قانون حکم نامے کا عکس حال ہی میں پنجاب میں کبیروانا میں 6 بچوں کے خسرے کی اموات پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واقعے کی تحقیقات کے لیے نہ صرف اپنے دونوں وزرائے صحت خواجہ سلمان اور عامر نذیر کو واقعے کی تحقیقات کے لیے جائے وقوع کبیروانا بھیج کر ذمہ دار اہلکاروں کو عبرتناک سزا دینے کی ہدایت دی ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں محکمہ صحت کے 4 ملازمین طبی غفلت کے باعث جھلس کر ہلاک ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف آج تک FIR درج نہ ہونا، جبکہ سندھ میں اپنے سرکاری ملازمین کے موت کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے بجائے ہسپتال کے MS کو اسی جگہ DHO لگانے کی تیاریوں کی بعد گشت، جہاں سے انہیں کروڑوں روپے عدویہ کے گھپلے کے الزام میں پہلے ہٹایا گیا ہو، پھر خلاف قانون ان کے سہولت کاروں کو کھلی چھٹی دے دینا، جس میں سر فہرست لیاقت آباد اسپتال کے ندیم احمد اور زمان اب بے نقاب ہو چکے ہیں۔ یہ گڈ گورننس ہے یا بیڈ گورننس، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اسی طرح اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ محکمہ صحت سندھ کا کرپٹ ترین افسر، توہین عدالت کا مجسمہ، لاقانونیت کے پاپ ڈاکٹر سکندر علی میمن کی آج ریٹائرمنٹ سے نہ صرف جنرل کیڈر کے ڈاکٹروں میں بلکہ محکمہ صحت کے تمام ڈاکٹروں میں کی خوشی کی لہر ہے کہ محکمہ صحت سندھ پاک ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ڈاکٹر سکندر علی میمن کمزور ارباب اختیار کو اب بھی اپنے پریشر میں لینے اور رکھنے کے لیے الوداعی پارٹی کے نام پر ایک ہسپتال کے انتظامی سربراہ کو بلیک میل کر کے میریٹ ہوٹل یا PM ہاؤس کراچی میں اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے استقبالیہ پارٹی کے لیے کوشاں ہیں۔ گو کہ ان کی اس لاقانونیت پر مبنی کھلی سرگرمیوں کے بنا پر ان کے اچھے دوست ڈاکٹر اسماعیل میمن، PPI کے ڈاکٹر سہیل شیخ و دیگر نے ان کے فون اٹینڈ کرنا بھی چھوڑ دیے ہیں، لیکن ان کی آخری امید اس حوالے سے ان کی دیرینہ دوست اور جن کو انہوں نے خلاف قانون عارضی پولیس سرجن کراچی ڈاکٹر سمیہ کو لگوایا ہے، ان کے ساتھ کھڑی بتائی جاتی ہیں۔ وقت ختم ہوا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔